السلام علیکم دوستو اس بات میں کوئی شک نہیں کہ اسلام دنیا کا سچا اور کامل مذہب ہے۔ ویسے تو ڈیلی سینکڑوں لوگ کفر کو چھوڑ کر اسلام قبول کرتے ہیں، لیکن آج کی اس ویڈیو میں آپ کو دنیا کے بدبخت اور جاہل لوگوں کے بارے میں بتانے جا رہی ہوں، جنہوں نے دنیا اور پیسے کی خاطر اسلام کو چھوڑ کر کفر کو اپنا لیا۔ تو شروع کرتے ہیں اپنا کاؤنٹ ڈاؤن۔ جاوید اختر۔ دوستو جاوید اختر کا نام تو ضرور سنا ہوگا۔ یہ انڈیا کا ایک بہت ہی مشہور شاعر ہے۔ اگر بالی ووڈ کی بات کی جائے تو اس میں بھی جاوید اختر کا بہت بڑا نام ہے۔ اس کی عمر 78 سال ہے اور یہ شخص نہ صرف شاعر بلکہ بہت ہی فیمس پولیٹیشین بھی ہے۔ جاوید اختر کا تعلق ایک مسلمان گھرانے سے ہے۔ اس کا والد جان نثار اختر بھی ایک شاعر تھا۔ اور آپ بلیو نہیں کریں گے کہ اس کے دادا فضل الحق خیر آبادی کا شمار اس دور کے سب سے بڑے علماء میں کیا جاتا تھا۔ حالانکہ جاوید اختر کا پورا گھرانہ بہت ہی مذہبی تھا، لیکن اسے شروع سے ہی ہندو روایات اور ان کا کلچر بہت ہی پسند تھا اور اسلام سے کافی زیادہ دور تھا۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا اس کا تعلق اپنے مذہب سے کمزور ہوتا گیا اور آخرکار اس نے سوشل میڈیا پر اعلانیہ طور پر سب کو بتا دیا کہ اب یہ مسلمان نہیں رہا۔ اور سب سے حیرانگی کی بات یہ ہے کہ اس کافر شخص کا کہنا تھا کہ اس نے اپنے علم اور ریسرچ کے مطابق یہ نتیجہ اخذ کیا ہے کہ اس دنیا میں نعوذ باللہ کوئی خدا نہیں ہے اور نہ ہی دنیا میں کوئی ہستی ہے جس نے اس دنیا اور انسانوں کو بنایا ہو۔ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ اس کا یہ بھی ماننا ہے کہ مرنے کے بعد انسان کا کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا۔ اس نے ایک ٹی وی شو میں پوری دنیا کو یہ بتایا کہ یہ ایک ایتھیسٹ ہے اور یہ خدا کی ایگزسٹنس پر یقین نہیں رکھتا اور نہ ہی اس کا کوئی مذہب ہے۔ لیکن اس منکر کی چال ڈھال اور عقیدے سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ہندو بن چکا ہے۔ اس نے نہ صرف ہندو کلچر کو اپنایا بلکہ ہر وقت بھارت اور بھارتی لیڈرز کے نعرے بھی لگاتا رہتا ہے، چونکہ اس کام کے لیے اسے باقاعدہ پیسے بھی ملتے ہیں۔ اینی جو بھی ہو، چند ٹکوں کی خاطر اپنے دین کو چھوڑنے والا اس سے بڑا بد نصیب دنیا میں اور کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ فاطمہ سنا۔ دوستو اگر آپ نے عامر خان کی مووی دنگل دیکھی ہے تو آپ اس ایکٹریس کو ضرور جانتے ہوں گے۔ اس کا نام فاطمہ ہے اور اس کی عمر 30 سال ہے۔ یہ لڑکی ایک کشمیری گھرانے میں پیدا ہوئی تھی اور اس کی والدہ مسلمان تھی۔ پہلے تو فاطمہ بالکل عام مسلمان لڑکیوں کی طرح رہتی تھی، لیکن پھر اس نے جیسے ہی بالی ووڈ انڈسٹری جوائن کی تو اس کی بیہودہ ڈریسز کی وجہ سے مسلمانوں نے اسے کرٹیسائز کرنا شروع کر دیا۔ اسے عامر خان کی مووی دنگل کے لیے سائن کیا گیا تھا۔ جب اسے دنگل فلم سے فیم ملا تو اس کے بعد یہ فیم اور دولت کے ایسے نشے میں ڈوب گئی کہ اس نے اعلانیہ طور پر کہہ دیا کہ یہ مسلمان نہیں ہے۔ اس بدبخت عورت نے ایک انٹرویو میں کہا کہ سب لوگ اسے کرٹیسائز کرتے ہیں کہ بیہودہ ڈریسز نہ پہنو اور بال نہ کٹواؤ۔ اس نے کہا کہ اب یہ ایک ایتھیسٹ ہے جس کا کوئی مذہب نہیں۔ اس کے مطابق دنیا میں کوئی خدا نہیں ہے اور جو ہوتا ہے وہ صرف کارما ہوتا ہے۔ بہرحال جو بھی ہو، صرف چند روپوں کے لیے اپنے دین کو بیچ دینا اس سے بدبخت شخص کون ہو سکتا ہے؟ سید وسیم رضوی۔ دوستو یہ جو شخص آپ دیکھ رہے ہیں اس کا نام سید وسیم رضوی ہے اور اس کا تعلق انڈیا سے ہے۔ یہ انڈیا کے علاقے لکھنؤ میں پیدا ہوا تھا اور اس کی پوری فیملی مسلمان تھی۔ ایون کہ وسیم رضوی اتر پردیش کے شیعہ سینٹر کے بورڈ کا چیئرمین بھی رہ چکے ہیں۔ اس کا بھارت کی سیاسی شخصیات کے ساتھ بہت زیادہ اٹھنا بیٹھنا تھا، جس کی وجہ سے اس کے اندر ہندو مذہب کافی حد تک ڈیولپ ہو چکا تھا۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں واضح طور پر فرمایا ہے کہ ہندو کافر کبھی بھی مومن کا دوست نہیں ہو سکتا۔ پھر جب بی جے پی کی حکومت آئی تو اس کا یہ حصہ بن گیا اور یہ اسلام سے مزید دور ہو گیا۔ اس بیہودہ شخص نے ہندو رہنماؤں کو خوش کرنے کے لیے اسلام کے خلاف طرح طرح کے پروپیگنڈے کرنا بھی شروع کر دیے، یہاں تک کہ اس نے سپریم کورٹ سے اپیل کی کہ اسے قرآن پاک کی 26 آیات کو قرآن پاک سے ہٹانے کی اجازت دے دی جائے۔ جب انڈیا میں رہنے والے مسلمانوں کو اس کی گستاخی کا پتہ چلا
تو انہوں نے احتجاج کرنا شروع کر دیا۔ ایون کہ انڈیا کے مسلمانوں نے اس کے سر کی قیمت تک مقرر کر دی تھی۔ جب بدبخت نے دیکھا کہ اس کے سر پر موت منڈلا رہی ہے تو اس نے انڈیا کے ایک علاقے غازی آباد کے ایک مندر میں تقریب منعقد کی، جس میں یہ باقاعدہ طور پر مسلمان سے ہندو بن گیا۔ اس نے ایسا اس لیے کیا کہ مسلمان اسے کوئی نقصان نہ پہنچا سکے اور ہندو اسے بچا لیں۔ اس نے اس تقریب میں آگ اور بتوں کی پوجا کی اور اعلانیہ طور پر پوری دنیا کو بتایا کہ یہ اپنا مذہب تبدیل کر چکا ہے اور اب یہ ایک ہندو ہے۔ اس کافر نے ہندو سننے کے بعد اپنا نام جتندرا سنگھ تیاکی رکھ لیا۔ ویل اگر یہ سوچا جائے تو کسی شخص کے مسلمان سے کافر ہونے سے بڑی بدقسمتی کوئی ہو ہی نہیں سکتی۔ زین ملک۔ دوستو، آپ میں سے بہت سے لوگ زین ملک کے بارے میں ضرور جانتے ہوں گے۔ یہ ایک بہت ہی فیمس برٹش سنگر ہے۔ اس کی پیدائش 12 جنوری 1993 کو بریڈ فورڈ میں ہوئی تھی۔ اصل میں اس کا والد یاسر ملک ایک پاکستانی امیگرینٹ تھا اور اس نے وہاں ایک برٹش لڑکی کو مسلمان کر کے شادی کی تھی۔ اگر زین کی مذہبی تعلیمات کی بات کی جائے تو اس کے والد نے اسے اسلامی تعلیمات کے دائرے میں پروان چڑھایا تھا۔ اس نے اسے پورا قرآن پاک پڑھایا تھا اور نماز بھی سکھائی تھی۔ لیکن زین اس عالی شان مذہب کے لائق ہی نہیں تھا۔ اس کا اٹھنا بیٹھنا یہودیوں کے ساتھ تھا اور وہ جو کچھ کرتے وہ اسے بالکل ٹھیک لگتا تھا۔ آہستہ آہستہ زین سنگنگ کا پیشہ اختیار کر بیٹھا اور اسے فیم ملنا سٹارٹ ہو گیا۔ لیکن اس کا دل اور ذہن دونوں ہی اسلام سے دور ہو چکے تھے۔ آخر کار زین نے برٹش فیشن میگزین کو انٹرویو دیتے ہوئے بتا دیا کہ اب یہ مسلمان نہیں رہا بلکہ ایک ایتھیسٹ بن چکا ہے جس کا کوئی مذہب نہیں ہوتا۔ یہ پیسے اور شہرت کے نشے میں اتنا غرق ہو چکا ہے کہ اس سے اسلام کی ساری تعلیمات بھول گئی ہیں۔ پہلے زین دنیا کے خوبصورت ترین لڑکوں میں سے ایک تھا، لیکن اس نے اپنے جسم پر پوری طرح ٹیٹو بنوا لیے ہیں اور یہ کہیں سے بھی خوبصورت نہیں لگتا اور نہ ہی مسلمان لگتا ہے۔ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ 6 سال سے یہ ایک امریکن ماڈل کے ساتھ بغیر شادی کے زندگی گزار رہا ہے اور ان دونوں کی ایک بیٹی بھی ہے۔ زین کے بارے میں یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ وہ بدبخت ہے جس نے اپنی ہی ہاتھوں سے اپنے لیے جہنم کو تسلیم کر لیا۔ دلہ دلشان۔ دوستو، یہ جو شخص آپ دیکھ رہے ہیں یہ ایک سری لنکن کرکٹر ہے۔ اس کا نام دلشان ہے اور یہ سری لنکا کی کرکٹ ٹیم کا فارمر کیپٹن بھی رہ چکا ہے۔ دلشان کا شمار دنیا کے امیر ترین کرکٹرز میں سے ایک ہے۔ یہ 1976 میں سری لنکا میں پیدا ہوا تھا۔ اس کا باپ مسلمان تھا جبکہ ماں ایک ہندو تھی۔ دلشان شروع میں مسلمان تھا اور اس نے پورا قرآن پاک بھی پڑھا ہوا تھا اور یہ اپنے والد کے ساتھ نماز بھی پڑھا کرتا تھا۔ اس کے والد نے اس کا نام محمد دلشان رکھا تھا جو کہ ایک اسلامی نام تھا۔ دلشان کو بچپن سے ہی کرکٹ دیکھنے کا بہت شوق تھا۔ جب اس نے نیا نیا کرکٹ کا پروفیشن جوائن کیا تھا تو یہ کافی زیادہ فائنینشیل پرابلمز کا شکار ہو گیا تھا۔ ایک دن اس کے کوچ نے اسے کہا کہ اگر اسے اپنے کیریئر میں آگے بڑھنا ہے تو اسے مذہب اسلام چھوڑنا پڑے گا۔ اس نے اسے دولت کا لالچ دیا اور اس بدبخت نے چند ٹکوں کے لیے اسلام چھوڑ کر ہندو بننے کا فیصلہ کر لیا۔ ایون اس نے اعلانیہ طور پر بھی تسلیم کیا کہ اب یہ مسلمان نہیں ہے بلکہ ہندو ہے۔ اس کے پاس پیسہ تو بہت آ گیا ہے لیکن یہ نشہ صرف دنیا ہی دے سکتا تھا۔ یہ بدقسمت شخص اللہ تعالیٰ نے اسے مسلمان ہونے کا حق ہی چھین لیا تھا۔ اب اسے کبھی بھی نجات نہیں مل پائے گی۔